اللہ کی تسبیح و تحلیل و تقدیس بیان کرتے ہیں، اور یہ چاند اتنے بڑے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چاند آسمان دنیا پہ ظاہر ہو جائے تو اسے اپنے نور سے جلا کر رکھ دے اور لوگ اس کی پوجا کرنی شروع کر دیں، استغفر اللہ العظیم، کہ پتہ نہیں ہمارے پاس کیا شے آ گئی ہے۔ اور اس وقت ان عظمت و جلال کے پردوں کے ماورا دربار قدسیہ سے ندا آتی ہے، یہ کون روح ہے جس کو تم لے کر حاضر ہوئے؟ عرض کیا جاتا ہے فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ رب جلیل بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے اس کو قریب کرو، اور پھر ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ اے میرے بندے تو کیا ہی اچھا بندہ تھا۔ اور جب فرشتے اس روح کو اللہ کے حضور سامنے کھڑا کر دیں گے تو اللہ اس کو بعض ملامت اور عتاب کے ساتھ شرمندہ کرے گا، حتیٰ کہ بندہ خیال کرنے لگے گا کہ وہ یقیناً ہلاک ہو گیا۔ پھر وہ رب رحیم و کریم اپنے بندے پہ عفو و کرم کا معاملہ فرمائے گا اور اپنے فضل سے اسے بخش دے گا۔ بڑی طویل روایت ہے۔ اس روایت میں اور پچھلی روایتوں میں کچھ نقطے ہیں جن پر اب میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ روح جب نکلتی ہے تو فرشتے اسے لیتے ہیں اور پھر ان فرشتوں کو دیتے ہیں جو آگے اسے لے کے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو مومن کی روح کے حال کا بیان ہو گیا کہ اسے اچھے فرشتے لے کے آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں، اور پھر جب وہ گزرتے ہیں تو پھر وہ دوسری ارواح کو بھی دیکھتا ہے، کیونکہ ارواح کے مختلف مقامات ہیں۔ یاد رکھیں برزخ میں مختلف ارواح کے مختلف مقامات ہیں۔ تو شروع کی روایات میں آج کے درس میں ہم نے بتایا کہ وہ ان مقامات سے گزرتی اور دیکھتی ہے دوسری ارواح کو، اور پھر وہ ان مدارج کو طے کرتی، اور ہر آسمان میں دروازے ہیں، ان دروازوں میں داخلے کے لیے فرشتوں کو بھی اجازت چاہیے، پھر وہ فرشتے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ جو روح، جو چھوٹی سی روح ہوتی ہے، اس روح کے اندر اتنے بڑے جسم کے، چاہے 1000 فٹ کا جسم ہو، چاہے 5 فٹ کا جسم ہو، اس کی تمام خصوصیات اس اتنی سی روح میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ تمام علم، وہ تمام عقل، وہ تمام دماغ، وہ تمام یادیں، وہ تمام معاملات جو اس کی اس دنیا میں رہیں، وہ سارا کچھ اس روح میں موجود ہوتا ہے۔ وہ روح وہ تمام صلاحیتیں، وہ تمام چیزیں رکھتی ہے جو جسم میں تھی تو تھی۔ تو اس لیے جب عالم برزخ میں داخل ہوتی ہے تو وہ تمام معاملات جو دنیا میں چھوڑائی اسے یاد ہوتے ہیں، وہ تمام رشتے جو دنیا میں تھے وہ بھی اسے یاد ہوتے ہیں، وہ تمام معاملات بھی اسے یاد ہوتے ہیں۔ اس لیے جو دوسری طویل روایت میں جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے تو اس کی عبادتوں میں جو کمیاں رہ گئی ہیں اس کی طرف جب اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو شرمندہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ ہاں یہ کمیاں تو مجھ میں رہ گئی ہیں، اب وہ ایسا نہ ہونا کہ اتنی زیادہ معاملات جو اس کے ساتھ اچھے ہو رہے ہیں انہیں دیکھ کے روح پھولے نہ سمائے نہ۔ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو تیرے ساتھ معاملہ ہوا ہے نا ابھی تک، اچھا والا معاملہ، یہ تیرے رب کا فضل و کرم ہے۔ تیرے معاملات میں تو یہ کمیاں رہ گئیں، لیکن اس کے باوجود رب تجھے معاف کرتا ہے، جا تجھے بخش۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ خاص فرشتوں کی جماعت ہے جس میں سے وہ فرشتہ جو امین، جو روح کو آگے لے کے جاتا ہے، وہ صلصائیل ہے، جس کے بارے میں بڑی تفصیل سے امام غزالی نے کشف علوم الآخرہ میں امام غزالی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، تو بڑی تفصیل سے اس روایت کو میں نے آپ سے شیئر کیا، اور شاید مجھے یاد نہیں پہلے شیئر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ روح وہاں پر معاملات سے گزر رہی ہوتی ہے، اور ایک ایک سمندر کے درمیان ہزار سال کی مسافت ہے، لیکن روح یہ سارے مراحل آنن فانن پلک جھپک میں طے کر کے واپس بھی آ جاتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ وہاں پہ ٹائم اینڈ سپیس کا معاملہ یہاں سے بہت جدا گانا ہے۔ تو یہاں ہمارے اگر ہم اپنی اسی جسم کے ساتھ اسی بساطت میں اس ایک ایک سمندر سے گزریں تو 1000 سال، یہ 1000 سال ایگزیکٹلی نہیں ہے، ہو سکتا ہے 1000 کا صیغہ لا محدود لا تعداد نمبر کے لیے بھی استعمال ہوا ہو۔ عربی قواعد میں 1000 کا نمبر بہت زیادہ بڑی تعداد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھو کہ تمام معاملات ہو رہے ہیں کس کے ساتھ؟ روح کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں، وہ واپس بھی آ گئی ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے کہ اسے کون نہلا رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اسے کون کفن پہنا رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اسے کون قبر کی طرف لے جا رہا ہے، وہ ایک ایک شخص کو دیکھ رہی ہے۔
یہاں تک کہ قبر میں اسے دفنا دیا جاتا ہے اور پھر روح جسم میں آتی، اور روح کا جسم میں آنا اب اس طرح نہیں ہے جیسے پیدائش کے وقت تھا۔ جسم اور روح کا ایک تعلق باقی ہے، کیونکہ دیکھیں نا، ہر جسم کو تو قبر نہیں ملتی، بہت سارے جسم تو ختم ہو جاتے ہیں، قبر ہی نہیں ملتی، کوئی پانیوں میں غرق ہو گیا، کوئی جل گیا، کوئی اڑ گیا، کسی کے پرخچے اڑ گئے، مختلف کیفیتوں میں لوگ مرتے ہیں نا۔ تو روح کا قبر میں آنا یہ برزخی معاملہ ہے۔ آپ ظاہر میں قبر کھود کے بیٹھیں کہ وہ یہ تو مردہ تو ابھی بیٹھا ہی نہیں، مردے سے سوال جواب ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں، تو لیٹا ہوا ہے۔ یہ معاملے وہ نہیں ہیں جو آپ کی ظاہری آنکھ سے آپ کو نظر آ جائیں۔ تو روح تمام معاملات دیکھ رہی ہے، اور فرشتے اسے کہہ بھی رہے ہیں، دیکھ لے لوگ تیرے پیچھے تجھے کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں، وہ سب کی باتیں سنتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سوچو وہ لوگ جو کسی کے ہاں میت ہو جائے اور وہاں پہ کوئی سگریٹیں پی رہا ہے، کوئی باہر ٹھٹے بازیاں ہو رہی ہیں، کوئی پولیٹکس کے اوپر بات کر رہا ہے، یہ بے حسی کا عالم ہے، کوئی ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، ایسی کیفیتوں میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے اس وقت پر بھی کیسے یہ ان معاملات کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہوش ہی کوئی نہیں ہے، بس ایک رسم ہے، آ گئے ہیں ہم بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ روح کا معاملہ کہ ہر آسمان پر اسے اہلاً و سہلاً خوش آمدید، اور اس کے اعمال صالحہ کی طرف نشاندہی۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی ہر کوئی تو حج نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے، کوئی نیک آدمی ہے، اسے حج کرنے کا نہیں ملا موقع، تو ٹھیک ہے، وہ اس آسمان سے گزرتا ہے، پھر حج کے متعلق فرشتے نہیں بات کرتے، ہو سکتا ہے کسی اور اعمال صالحہ کی بات کرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کوئی اعمال صالحہ کی بات نہ کرتے ہوں، پھر وہ اگلے آسمان کی طرف نکل جاتا ہو۔ تو بہرحال بہت سارے نیک اعمال کی یہاں فہرست بھی موجود ہے، جن پر اگر ہم نہیں عمل کرتے تو ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور توبہ استغفار کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، کہ آخرت کی منزل ہی اصل منزل ہے نا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تمہیں تو دنیا کی زندگی اپنی طرف کھینچتی ہے، اصل میں آخرت کی زندگی خیر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی، اور آخرت کی منزل کی پہلی گھڑی قبر ہے، پہلی جو ہے منزل قبر ہے، اور قبر جو ہے اس کے اندر جسم دفن ہے، اور اسی بندے کی روح عالم برزخ میں ہے۔ یہ دونوں معاملات، دونوں عالم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، قبر میں جسم ہے اور روح برزخ میں ہے، تعلق برقرار ہے دونوں کا۔ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی پھر اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے، زندگی باقی تو بات باقی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ دعا کریں کہ اللہ صحت عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی سید سعد قادری صاحب کی، کہ مرنے کے بعد روح کیا کیا دیکھتی ہے اور کیا سنتی ہے۔ بہت ہی زبردست قسم کی اس نے اس ویڈیو میں، اس بیان میں آخرت کو ایکسپلین کیا ہے۔ مجھے تو بہت ہی پسند اس ویڈیو قاری صاحب کی بیان جو ہے بہت ہی پسند آ گیا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ دنیا تو فانی دنیا ہے، ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ میں خود بھی کوشش کروں گا اور آپ لوگ بھی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دے، ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کر دے، شیئر کر دے۔